سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے میں آپ کی میزبانی کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چونکہ میرے اللہ کی مخلوق اور میرے آقا کی امتی اور راہ حق کی مسافر اس لیے میرے لیے انتہائی قابل قدر ہیں۔ میں نے دو اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کریم سے دو الفاظ پڑھنے کا جو مجھے شرف ہوا ہے، خلق الموت والحیات۔ موت بھی خلق کیسے کہتے ہیں؟ پیدا کیا۔ خلق کیسے کہتے ہیں؟ وہ پیدا کرنے والے نے پیدا کیا۔ کس کو؟ موت کو، پھر حیات کو۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ دو ہی زندگیاں ہیں، یہ دونوں زندگی ہیں، یہ مخلوق ہے۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، یہ دونوں مخلوق ہے۔ تو مخلوق کا زندہ رہنا یا مخلوق کا پیدا ہونا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے روح ہو، جس میں روح داخل نہ ہو۔ بات بڑی سمجھ گیا، اگر اس میں سوچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موت بھی روح والی ہے، زندگی بھی روح سے بغیر زندگی بھی نہیں ہے۔ روح چلا جائے تو زندگی بھی نہیں رہتی، تو روح چلا جائے تو موت بھی نہیں رہے گی۔ دونوں کا پروردگار بھی ایک، روح بھی ایک، امر ربی جیسے ہے اسے روح کہتے ہیں۔ اگر فرض کیا ہمیں موت سے ڈر تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں موت آئے گی تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، موت کا سن کر ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا اپنے محدود علم کی وسعت سے روشنی سے شناخت کرنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ جب ہم اس سے دوستی لگا لیں گے، جس نے موت کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے تو زندگی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اس کے چلے جانے سے موت بھی ختم، زندگی بھی ختم، انسان بھی ختم۔ تو اگر وہی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے پھر موت کا فکر کیا ہے؟ وہ جو موت کے لیے جس نے موت کو زندہ رکھا ہوا ہے اسی نے ہمیں بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر چیز پیدا کرنے والا، ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ کوئی روح کے بغیر ہے ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں خلق الموت، یعنی پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا اس زندہ رکھنے کے لیے ایک امر ڈالا اس میں، جسے ہم روح کہیں گے۔ یہ سب کا ایک ہی ہے، سب کے لیے ایک جیسے ہی ہے وہ۔ ہم جب اس سے ساتھ اپنی نسبت لگا لیں گے، کیا وہ ہمارے اندر وہ دیکھ نہیں رہا ہم سب کو، سب جتنے بھی ہیں؟ کیا وہ اس کے یہ بھی کبھی یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ فلاں آدمی کی موت، فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے، فلاں آدمی کی موت آئے گی، تو اس کو یاد نہیں رہا، کسی بھینس کا لے کر چلا گیا؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا وہ پہچانتا ہے سب کچھ۔ تو جو پہچانتا ہو، جو اس کو پہچانتا ہو، باب آدم کو بھی پہچانتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی پہچانتا ہے۔ اس کو کبھی مغالطہ نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ موت کسی اور کو ہو تو وہ غلطی سے کسی دوسری کی موت جان لے کر چلا گیا ہو۔ افسوس یہ ہے کہ زندگی کے چند روزہ محدود سی زندگی کے سانس ہمیں جو میسر آئیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی
ابس لالچ، اسی کھیل ہم کامیابی سمجھتے ہیں. جو ہماری زندگی اور تباہی اور بربادی کا سبب ہی یہ ہے. اس سے کھیل کود کر اسی لطف میں، اسی عیاشی میں اپنی زندگی کا ایک ایک ٹائم، ایک ایک وقت، ایک ایک سانس ضائع کر رہے ہیں. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. میرا وقت گزرا ہوا جو ہے، آج اگر میں 1 ارب روپیہ بھی خرچ کر لوں میں دوبارہ وہ بچہ نہیں بن سکوں گا. اس سے کیا پتہ لگا؟ یہ وقت کہیں اجرت ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اس کو ضائع نہ کریں. ایک ایک سانس اللہ کے ذکر میں، اس کی خوراک میں، روح کی خوراک ہی اللہ کا ذکر و عبادت ہے. اس کی خوراک میں، تاکہ اسے پتہ چلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی پتہ نہیں میری مما کون ہے، میرا ابا کون ہے. اگر اس وقت اسے زندہ رکھا ہوا تو سب کچھ دیا، تو بغیر مما کو پہچانتا بھی نہ تھا تو دودھ تو پلا رہا تھا. بچے کو نہیں پتا میری مما کون ہے، مگر اسے دودھ دلا رہا ہے، ماں اس کو دودھ دے رہی ہے. باپ کا بھی نہیں پتا. جب اسے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اسی تجربے میں اضافہ ہو رہا ہے، ماں کو بھی پہچاننے لگتا ہے، باپ کو بھی پہچاننے لگتا ہے. اس کے پتہ چل جاتا ہے یہ میری مما ہے، یہ میرا ابو ہے. تو ہم بھی جب اس روح کو خوراک دیں گے، اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور عبادت، برائیوں سے بچنا، توجہ اور خلوص، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنا. اس لیے نہ کرنا جو جتنے بھی ہمارے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں، یا میرے بچے کا ویزا لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرے گھر بچہ پیدا ہو جائے، ہماری بھینسیں جو وہ ایسی میں پھل نہیں رہی، جو بھی کو بھینس لیتا ہوں مر جاتی ہے. یار کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتوں کا؟ یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. بن مانگے دے دیتا. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز، اسے نہیں پتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی خوراک دیتا رہا، جب گود میں آیا اس وقت بھی وہ خوراک دیتا رہا، وہ بھولا نہیں ہے. جب لڑکپن میں تھا اسے ہوش بھی نہ تھی، اپنی جان بچانے کی بھی پتہ نہ تھا، تو اس وقت بھی وہ ہماری مدد کرتا رہا ہے. جب جوان ہوا، وہی بوڑھا ہوا تو بڑا بیبے میں وہی کام آتا رہا ہے. جب دنیا سے چلا گیا تب بھی وہی کام آئے گا. تو ہم نے پہلے ہی اس سے دوستی لگا لے نا. جس نے اس کو بھی، موت کو بھی زندہ رکھا، آپ کو بھی زندہ رکھا، اسی کے ساتھ دوستی لگا لے. پھر موت کا فکر کہاں گیا؟ کہاں جائے گا؟ موت کا فکر کیا ہوگا؟ اسی لیے صوفیہ جو کہتے ہیں موتو قبل ان تموت، موت سے تھوڑا پہلے مر جا تاکہ موت کا تجھے فکر ہی نہ رہے. موت تو ہمیں، جس کو یہ پتا ہے کہ موت چیز کیا ہے، ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں موت ہی انتظار میں بیٹھا، انتظار کر رہا ہے. تو سنیے اب کب آئے گی تو؟ میں تو اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوں. کب آئے گی تو میرے پاس تو مجھے لے کر جائے گی؟ جب اس سے پہلے ہی شناس ہو گئے، اس سے شناس ہو جائیں گے، واقف ہو جائیں گے، تو بنے وہ کہتے ہیں پہاڑ بیڑی دا پار نہ جانا بنے منا رنگیلے. وہ ملا جڑا اس نے تعلق ہو سی تو وہ کشتی، آپ کی کشتی کو لے جائے گا نا، دلہن راگا لے جائے گا. تو آپ اس وقت سوچیں گے الحمدللہ، یہ تو جس موت سے ڈرتا رہا ہوں یہ تو بڑی نعمت ہے. سب سے عظیم نعمت وہ ہے جو آپ مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ ملا رہی ہے. اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. دنیا کی سب خوشیاں جمع کریں تو جو موت کی، کامیابی کی موت آئے گی، اس جیسی کوئی خوشی نہیں ہوگی. دنیا کا، چاہے پوری دنیا کا سلطنت کا مالک ہو، مگر جو کامیابی کی موت ہے اس کے مقابلے میں اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ خوش ہوگا کہ آج مجھے پروردگار نے مجھے بلایا ہے، تو ساتھ لے جانے والا پہلے ہی میرے ساتھ ہے. ہم اپنا تعلق اس سے رکھیں جس نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کے رسولوں، سب رسولوں کو بھی دیکھا ہوا ہے. بھائی کہاں یہ اس کا ثبوت؟
کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ پیر صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم میرے مفتی صاحب بھی میرے پاس موجود ہیں، علماء کرام بھی ہیں، کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ پوچھا کس سے؟ اپنی مخلوق سے، اسی روح سے۔ کیا آپ تھے اس وقت؟ آپ تو نہ تھے وہاں، وہ جس نے اقرار کیا وہ تمہارے اندر ہی ہے۔ کیا تمہارے رب ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں؟ کہا قالوا بلا شاہدنا۔ تو میاں صاحب نے اسی لیے کہا کہ یہ گواہی جو ہم نے اس وقت دی تھی نا، کیا بلا تبلا سے اڑی انسان نادانے، انسان بنا تو ذمہ داریوں کو قبول کر لیا، انسانیت کے تقاضے قبول کیے۔ ہم نے تمام مخلوق کے ساتھ دوستی لگا کر رکھنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے اللہ نے دنیا پہ بھیجا ہے، اس کسی کے ساتھ ہم ظلم نہ کریں۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، تحقیق بے شک اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ کوئی بھی سائل آئے، کوئی پریشان حال آئے، اور میں جو اپنے یہ سمجھا ہوں، جب بھی میں نے دیکھا کسی کے کپڑوں سے پسینے کی، پیشاب کی طرح بدبو آ رہی ہے، اس کے کپڑے گرد و غبار میں آلودہ ہے، کیچڑ کے دھبے لگے، با ایمان سچی بات کر رہا ہوں، جب اس کو سینے سے لگایا تو پوچھا بھائی آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ تو ظاہر ہے ایسے بندوں سے تو کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کا دل راضی ہوا تو خدا راضی ہو گیا۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، جب اس کا دل راضی ہوا خدا راضی ہو گیا۔ پتہ چلا یہ نقد سودا یہ ہے جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں۔ ہم غریب مسکین عاجز بے کس لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ جب آپ ہمارے پاس سائل آئے تو اسے گور کر دیکھیں، تو پھر وہ ایسے ہی کرے گا کہ یہ اس نے اس سائل کو نہیں گور کر دیکھا، اس اللہ کے مہمان کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ تو جس کے مہمان کے ساتھ آپ نے ایسے کیا، کیا وہ آپ پر راضی ہوگا؟ تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مراد علی شاہ ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کے دور میں اس کا دور کا ایک واقعہ ہے کہ میاں بیوی عید کے دن گھر کو میٹھا کھا رہے تھے، باہر کسی نے دستک دی تو خامن نے کہا کہ بیوی کو باہر جا کر دیکھیں کہ کون ہے کوسائل۔ تو جب باہر دیکھنے گئی تو اس نے چیخ لگائی زور سے، تو بے ہوش ہو گئی، گر پڑی۔ خامن اس کا بھاگتا ہوا گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بیوی کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں بے ہوش ہو گئی ہے؟ تو اسے ایسے ہوا اٹھا کر اندر لے آیا، پانی دیا، ہوش میں آئی تو پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ اللہ کے قدرت کا نظارہ دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی ہوں، میں تو خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی سے بننے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی۔ تو یہ پورے علاقے کا رئیس اعظم تھا جو باہر دروازے میں سائل تھا۔ تو اس نے ایک عید کے دن میں ہمارے گھر کو سائل آیا، تو اس نے جب سائل سوال کیا تو اس شخص نے اسے مارا پیٹا، دھکے دیے، اس کے والدین کریمین کو بھی برا بھلا کہا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد یہ زوال پذیر ہوا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوئی تو مجھے رونا آ گیا، تو مجھے میرے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اس کے خامن نے کہا ایک بات میں بھی بتا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے اسی کی بیوی تھی، تو میں یہ بات اس کی بتائی تو اس کے یہ زوال پذیر ہوا، جس کو دھکے دیے تھے، جس کو مارا تھا، وہ میں ہی تھا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا یار۔
باغداد میں سچی بات کروں اللہ سے ڈریں. یہ مظلوم لوگ جو ہیں، غریب مسکین عاجز لوگ جو ہیں، یہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی غریب مسکین کی بد دعا سے بچیں. یہ براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہو جاتی ہے. تو جو پروردگار جب پوچھنے لگتا ہے تو وہ پروردگار تھا، اس کا بھی تو بکری ہو، اس کا بھی کتا ہو، اس کا بھی پروردگار تو وہی ہے نا. جو میرا پروردگار ہے وہی اس کتے کا بھی ہے. کیا انسان ہم نے کہا یہ کیا ہمیں کہ ہم ایک کتا حقیر سمجھ کر، اگر وہ تجھے کتوں میں پیدا کر دیتا تو کیا کر سکتے تھے ہم؟ ہمیں بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر، تو کام بھی پھر انسانوں والے کریں نا. انسان کے لفظی معنی احسان کرنے والا، کہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا. پھر انسانی شکل کے عام حیوان ہے، انسان نہیں ہے. اگر انسان بننا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کریں. سچی بات کہہ رہا ہوں. مگر یہ ہے قرآن کریم میں کہا اما سائلہ فلا تنہر، جب آپ کے پاس سائل آئے اس پہ قطعاً تنقید نہ کرو. ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ کی، بازو ٹوٹے ہیں، کیا گدا کر رہا ہے، جاؤ مزدوری کرو، کھاؤ پیو. ایسے نہ کرو یار، ممکن ہے اس کی کیفیت کو کیا ہو. مگر سائل کو بھی سوچنا چاہیے، سائل بھی کوئی ایسا نہ ہو وہ تجاوزات کرتا ہو. ایسا سائل نہ ہو کہ جو فضول سوال کر رہا ہے کسی پہ. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک بیری کے درخت میں، سدرا کے درخت میں سویا ہوا تھا، تو اس کے سینے میں ایک بیر پڑا ہوا تھا. بیر جانتے ہیں نا، سدرا کے درخت کو جو پھل ہے اس کا، اسے بیر کہتے ہیں ہم. پتہ نہیں آپ بھی کچھ کہتے ہوں گے، بیر کہتے ہیں. وہ پڑا تھا. کسی اونٹ والے کو آگے اے بھائی جی ادھر آؤ، ادھر گل سنو. زور زور سے آوازیں دینے لگا. جب وہ قریب گیا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا حکم ہے آپ کا، کیا آپ کی کیا سوال ہے. اے میری جو سینے پہ بیر پڑا ہے میرے منہ میں ڈال دے. تو اس نے کہا یار میں اونٹ سے اتر کر رہا ہوں، آپ اپنے سینے سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال سکتے. کہنے لگا ہمیں پہلے ہی پتا کہ جو اونٹ والے ہونے بڑے آلکین، تو بڑے یہ جو کام کرنے، نیکی کا کام ان کو آتا ہی نہیں ہے. ایسے بے جا سوال نہ کریں. سائل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ یار جس سے میں سوال کر رہا ہوں، اس سوال پورا کرنے کے لیے اس کو بھی تو کوئی مشکل پڑے گی. تو کیوں نہ ہو کہ میں خود صبر کر لوں. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو آپ ہر بلا وجہ سائل نہ بنے، کسی کی مدد کرنے کے اہل بنے. اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس پہ تنقید نہ کریں. اگر اللہ کی دوستی چاہتی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرو. یقیناً اللہ کی دوستی کے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے. یقیناً ایسی بات ہوگا. یہ نہیں کہ ایک انسان سے ذات. دوسرا، ہم اگر کسی سے نیکی کرتے ہیں تو اس کا یہ ایک ہم نے ایک موڈ بنا لیا ہوا ہے، بندہ رکھا ہوا ہے، کم آ جاتا ہے جی کہیں نہ کہیں. یہ رکھ رکھا نہ رکھیں کہ یہ بندہ مجھے کام آئے گا، آج میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، کل یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا. یقیناً اس نیت سے اگر کسی سے ساتھ نیکی کریں گے، اسی کے ہاتھوں اللہ تو آپ کو ذلیل کروا دے گا. اگر وہی نیکی اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کا امتی ہے، آج یہ پریشان حال ہے، بدحال، بے یار و مددگار ہے، یا اللہ مجھے تو نے توفیق دی، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو یقیناً بعد اس کا اجر وہ اپنی شان کے لائق دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی، عزت میں بھی، تو سکون قلب میں بھی برکت عطا فرمائے گا. غریب مسکین لوگوں کے ساتھ ناجائز اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ عبادت کریں، اس کا عبادت کا جو اصل مقصد ہے یہ اللہ کی رضا ہو. یہ نہ ہو کہ میں عبادت جو کر رہا ہوں نوافل میں نے اتنے سکھے ہیں کہ میرا ویزا لگ جائے. تو ویزے کے لیے پڑھتا رہا ہے، اللہ کے لیے تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. اچھا، میں نے یہ مقدمات میں صبح ہی مجھے پیغام ملا ہے کچھ فون پہ
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں. وہ انہوں نے پولیس والوں سے رابطہ رکھا چونکہ وہ اس کے بیٹے کافی ہیں. تو جب بھی میرے حق میں فیصلہ تو ہوا ہے مگر پولیس اس کا ساتھ دے دیتی ہے تو وہ اس لیے پیر صاحب سے دعا کروائیں. افسوس یہ ہے باخدا میری زندگی ساری کھوٹی ہو گئی. ساری زندگی روتا رہا ہوں. جب 20 سال کی عمر میں ایک گبرو جوان تھا, طاقت پہ ناز بھی تھا, ایک ویرانے میں اپنی مویشی چرا رہا تھا. تو میرا خیال دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھیں نا زندگی اتنی بہادر اتنی زندگی گزارنے کے لیے تجھے بھی تو دنیا کی ضرورت ہے. وہ میرے لیے بد نصیب گھڑی, اس میں نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی, یا اللہ میرے دنیا کی زندہ رہنے کے لیے مجھے بھی رزق بھی فراوانی دے دے. تو مجھے دنیا کی محبت کا اظہار کر بیٹھا. آئے افسوس ساری زندگی میری کھوٹی ہو گئی. آج تک یہی وہ میرے دل میں جو غم ہے وہ اب نکل نہیں رہا. یا اللہ اس وقت میرے ہاتھ ہی ٹوٹ جاتے, میری زبان جل جاتی. میں نے پروردگار کی رضا کے علاوہ میں نے دنیا کی محبت میں نے کیوں مانگ لی. آج جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے تو جب یہ بات کہہ دیتا ہے نا کہ جی میرے لیے بڑی مشکل میں ہوں, میرا کاروبار بند ہے, میرا رکشہ نہیں چل رہا, یہ تو میرا وہ اپنا زخم چھل جاتا ہے. وہ اس کا غم تو مجھے بھول جاتا ہے, مجھے اپنی وہ یاد آ جاتی ہے, وہ خطا یاد آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا جرم کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بچپن میں مجھ پہ جو انعام کی دیا تھا, اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں ہر بچہ جو پیدا کرتا ہوں فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں. اللہ نے بن مانگے مجھے دے دیا تھا, سب کچھ دیا, بن مانگے دیا. مجھے مانگنے کی کیا ضرورت, اگر مجھے مانگنے کی ضرورت ہوتی تو صرف اللہ کی رضا مانگ لیتا. سب چیزیں اللہ بن مانگے دے دیتا ہے, مگر ایک چیز قطن سوال ہی پیدا نہیں کہ بن مانگے دے. وہ کیا؟ اللہ کی رضا, وہ مانگنی پڑتی ہے. راضی اللہ عنہ و رادو, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی مشکل گھڑی آئی ہے تو راضی ہو جائیں اس پہ, یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے, کوئی مشکل گھڑی مجھے صبر دے دے, تو نے بہتر فیصلہ کیا ہے. یہ مصیبت پریشانی آئی ہے تو میرے گناہ معاف کروانے کے لیے آئی ہے, تو میرے درجے بلند کرنے کے لیے, یہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. اگر اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو گئے, اللہ بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا. پھر زندگی کا لطف اٹھائیں. کوئی فکر نہیں نہ فوت کی. موت تو بچھڑے یار ملانے کے لیے آتی ہے. موت آئے تو آپ اس ایسی حسین اور جمال نہ آپ نے کبھی کو دیکھی ہوگی, نہ کوئی چیز دنیا نے آپ نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو موت آپ کے سامنے ایک حور بن کر آئے گی تو آپ کو کچھ دکھائے گی تو آپ تیار ہو جائیں گے چلو اپنے یار کے پاس خوشی سے. یار اس پھر زندگی کا لطف بھی کچھ اور ہے. تو یہ زندگی اس کھیل کود میں, اس دنیا کی محبت میں مین بات یہی ہے کہ ذکر الہی سے دل آباد رکھیں. اختیاری عبادت کو اس جبری عبادت کے ساتھ, یہ نہ جبری عبادت اس کو کہتے ہیں, اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے کو عبادت کہتے ہیں. جو اس کے حکم سے چل رہا ہے دل اور سانس, یہ جبری عبادت ہے. یہ چل رہا ہے نا, یہ ہمارے اختیار میں, نہ سانس ہمارے اختیار میں, نہ قلب ہمارے اختیار میں ہے, یہ تو اس کے اختیار میں ہے. تو ہم بھی کیا کریں, جو اختیاری ہمیں عبادت کا فرض کر دیا گیا اس کے ساتھ ملا لیں, تاکہ جاتے ہوئے لوئی لوئی پانڈا بھر لے کڑیے, جے تو پانڈا بھرنا, جے تو گھر جانا چاہنی ہے تو اپنا برتن تو بھر لینا. لوئی لوئی پانڈا بھر لے کڑیے, جے تو پانڈا بھرنا, شام پہ ہی بن شام محمد تک گھر جاندی نوں ڈرنا. پھر اس وقت تو ڈرے گی, کانپے گی, آئی موت آئے گی, مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. جو تو موت سے پہلے یاری لگا لی ہو, پہلے ہی برتن بھر لیا ہو, اس کو دیکھ لیا ہو, پھر ڈر کیا, یہ تو میری دوست آ گئی ہے, مجھے تو میرے اپنے یار سے ملائے گی. تو زندگی کا لطف اٹھاؤ یار, زندگی تباہ نہ کرو. دنیا کی کوئی چیز بھی مل جائے گی, ایک دن چھن جائے گی. ہم نے خالی ہاتھ پروردگار کی خدمت میں جانا ہے.
پروردگار میں کو حاضر ہونا ہے، تو وہاں پوچھے گا جو میں نے روح بے داغ تجھے دیا تھا، آج تو ایکسیڈنٹ سے کے ساتھ اس کا تو اس نے رنگ روپ نہیں چھوڑا تو نے، تب وہ قبول کرے گا؟ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔